بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کانٹے دار آیت 4/34، یہ آپ ان کی ویڈیو سنیے پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے، بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، ہو نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع،
دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قوام کا مطلب کیا ہے. قوام جمع قوامون، قوامین، اس کا مطلب کیا ہے؟ قوام فعال کے وزن پر اسم مبالغہ ہے. اسم مبالغہ، اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، کفالت کرنا. نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، سیکورٹی فراہم کرنا، کفالت کرنا. جب یہ با یعنی بے با کے صلے کے ساتھ آئے تو شے کی حفاظت کرنا، جیسے کونو قوامین بالقسط، با کے صلے قوامین با کے صلے کے ساتھ آ گیا. کونو قوامین بالقسط 4/135. انصاف کی گواہی کے نگراں بنو، اس کی نگرانی کرو، انصاف کی نگرانی کرنی، انصاف کی گواہی دو. یہ شے کی نگرانی آ گیا، شے کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا. اور جب یہ علا کے صلے کے ساتھ آئے تو کسی شخص کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی کفالت کرنا. جیسے الرجال قوامون علی النساء، وہی آیت جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے. الرجال قوامون علی النساء 4/34. مرد عورتوں کے نگراں ہیں، کفیل ہیں، حاکم نہیں. بتاؤں گا ابھی آپ کو. کفیل ہیں، نگراں ہیں، حاکم نہیں. یہ دونوں معنی جو لغت میں ہیں قرآن میں بھی سے بھی موجود ہیں، اس سے بھی ثابت ہے. جیسا کہ اسی آیت میں کہ وہ آگے آتا ہے وہ مال خرچ کر کے ان کی کفالت کرتے ہیں، اسی 4:34 میں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، اس طرح سے. اور دوسرے معنی والمحصنات من النساء 4/24. محسنات، محسنہ یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی حصار کے اندر آ جانا، کسی کی کفالت میں آ جانا، کسی کے سیکورٹی میں رہنا. لڑکی جب تک والدین کے یہاں رہتی ہے تب بھی محسنہ ہوتی ہے، وہ والدین کی سیکورٹی میں ہوتی ہے. اور جب شوہر شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی سیکورٹی میں آ جاتی ہے، وہ پھر وہاں محسنہ، وہاں بھی محسنہ ہو گئی، اس کی سیکورٹی میں آ گئی، اس کے حصار میں، اس کی حفاظت میں. اب وہ اس کا محافظ ہے. 4/24 کہ شادی شدہ عورتیں مرد کی حفاظت میں، ان کی سیکورٹی میں ہوتی ہیں. یہ دوسرے معنی آ گئے، یعنی مسلسل نگراں، گارڈ. شوہر جو ہے وہ اس کا مسلسل نگراں ہے، گارڈ ہے. ان معنی میں مرد عورت کا گارڈین ہے، محافظ ہے، سرپرست ہے. سرپرست میں اور حاکم میں بڑا فرق ہے جناب. سرپرست میں اور حاکم میں بڑا فرق ہوتا ہے. مینیجر تو ہو سکتا ہے، حاکم نہیں. مینیجر کے پاس مارنے کا اختیار نہیں ہوتا کہ ورکر اگر کام نہیں کر رہے ہیں اس کے ماتحت تو ان کو مارنا شروع کر دے. نہیں جناب، مینجمنٹ تک ہے اس کے پاس. مینیجر، حاکم نہیں. حاکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. اس پورے جہاں میں حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. ایون رسول جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے اللہ کے بعد، رسول کے پاس بھی اختیار نہیں ہے حکم چلانے کا. یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن علماء کو بیچاروں کو کیا پتا، ان کو کیا پتا. یہ تو وہی بات ہے نا جو اقبال کہہ گئے، اقبال صاحب کہ مکتب ملا و اسرار کتاب. کہاں اس ملا کا مکتب اور کہاں اس کتاب کی گہرائیاں. مکتب ملا و اسرار کتاب، کور مادرزاد و نور آفتاب. یہ تو کور مادرزاد ہے، پیدائشی اندھا، ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ اندھا. اور یہ سورج کی روشنی، یہ قرآن سورج کی روشنی. جس طرح پیدائشی اندھے کو نہیں پتا ہوتا کہ سورج کی روشنی کیا ہے، اسی طرح سے اس مولوی ملا جو مکتب سے پڑھ کر نکلتا ہے، پڑھ کر اس کو نہیں پتا بیچارے کو قرآن کیا ہے. حکم سے اللہ کا اکیلا کے چلے گا. قرآن میں 6 آیات ہیں، میں صرف 2 نقل کیے ہوئے ہیں، 18 کی 26 اور 12 کی 40.
حکم صرف اللہ کے لے کا، لہٰذا حاکم نہیں، شوہر حاکم کہاں سے بن گیا؟ رسول حاکم نہیں ہے تو شوہر کہاں سے بن جائے گا؟ رسول کا بھی حکم نہیں چلے گا۔ اب دوسری آیت لیجیے، حکم رسول کا بھی نہیں، اس کا بھی صرف امر چلتا ہے، امر، وہ امیر ہے، حاکم نہیں۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، وہ حکم کے ماتحت جو حکم دیا جاتا ہے نا، ذیلی حکم بائی لا، وہ امر کہلاتا ہے عربی میں، قرآن کی اصطلاح میں۔ حکم صرف اللہ کا، اس سے ذیلی احکام امر جنہیں کہتے ہیں، وہ رسول کے 33/36 20/90، دیکھیں ہر ایک چیز کا حوالے دے رہا ہوں، نکال لیجیے آیت قرآن کی۔ حاکم تو رسول بھی نہیں، تو شوہر کس کھیت کی مولی ہے جناب؟ کیسے حاکم بنا دیا آپ نے؟ اب آتے ہیں ہم کیس کے دوسرے پہلو پر۔ یہ تمام مذہبی لوگ شاید عورت کو معاشرے کا، سوسائٹی کا فرد ہی نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ سوسائٹی کا حصہ ہونے کے ناطے یہ بھی اسلامی معاشرے کے مومنین میں شامل ہیں۔ اسلامی معاشرے کے مومنین میں عورتیں بھی شامل ہیں، افراد معاشرہ میں یہ بھی شامل ہیں۔ اب دیکھیے کہ نجیت، پرائیویسی اس وقت تک رہتی ہے، قائم رہتی ہے جب تک کہ آپس میں کوئی چپ کلش نہ ہو جائے، کوئی رو نہ کھڑا ہو جائے، کوئی چپ کلش نہ کھڑی ہو جائے۔ جیسے ہی کوئی رو، کوئی چپ کلش ہوئی، پھر وہ معاملہ نجی نہیں رہتا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نجیت ختم، چپ کلش پیدا ہو گئی نا، تو میں، اب وہ ڈسپیوٹ بن گیا، اب وہ پبلک ہو گیا۔ جیسے ڈسپیوٹ بنا ویسے ہی پبلک ہو جاتا ہے، وہ ڈسپیوٹ بن گیا، پبلک جیسے بن گیا اور ڈسپیوٹ ہو گیا۔ پھر ہر فریق اپنے درست ثابت کرنے پر تل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر فریق اپنے آپ کو درست ثابت کرنے پر تل جاتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فطری سی بات ہے، ضد آ جاتی ہے نا، سرکشی چھا جاتی ہے، انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے، ایسے میں تل جاتا ہے، تبھی ضد پیدا ہو جاتی ہے، تبھی کیس اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، مار پٹائی کا خدشہ ہوتا ہے، تو اور یہی ظلم ہوتا ہے۔ لہذا قرآن نے یہ ظلم نہیں ہونے دیا، قرآن نے یہ ظلم نہیں ہونے دیا۔ اس نے جیسے ہی معاملے کو باہمی چپکلش تک پہنچا، کوئی معاملہ، آپس کا معاملہ باہمی چپکلش تک پہنچا، ڈسپیوٹ بنا، فوراً افراد معاشرہ پر یہ قانون لگا دیا قرآن نے۔ کہتا قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی شخص مومن، امن رکھنے والا، امن قائم رکھنے والا رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ امن رکھنے والا رہ نہیں سکتا جب تک آپس کے باہمی تنازعات کا حل اے رسول آپ سے نہ کروائے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ سے نہ کروائے۔ 4/65، مطلب مومنین جیسے ہی وہ جو ہے معاملہ، آپ فریقین میں آپس کا معاملہ، چاہے میاں بیوی ہو یا پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، چپکلش اختیار کر گیا، ڈسپیوٹ بن گیا، اب وہ خود اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، خود فیصلہ نہیں دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، اس کو ریفر کریں گے، اس کیس کو آگے جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے کہاں؟ اتھارٹی کے پاس، جو بھی علاقے کی وقت کی اتھارٹی ہے، وہ کیس سبمٹ کر دیں گے وہاں پر 4/65 کے تحت۔ اس کا مطلب کہ مومنین وہ ہیں کہ جیسا ہی ان کی معاملات امن سے تجاوز کر کے قضیے تک پہنچ جاتے ہیں، فوراً اپنا ڈسپیوٹ سبمٹ کرتے ہیں اتھارٹی کے پاس، خود لڑ جھگڑ کر ماحول پر گندہ نہیں کرتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا عورت کے منہ پر نہ مارو، جسم پر چترال کرو، منہ پر نہ مارنا، حکم کی خلاف ورزی جائے گی حضور کی، باقی جو مرضی کرتے رہو، جسم پر چترال کرو۔ بچوں کو بھی پتہ لگے نا کہ ماں کی کیا عزت ہو رہی ہے، تاکہ ان پر خوشگوار اثر پڑے، صحت مند ماحول میں پرورش پائیں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے اگلی آیت بھی پڑھ لی ہوتی، لیکن حدیث سے فارغ ہوتے تو پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کی فرصت ملتی تو پڑھتے ہیں نا۔ دیکھیں اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ 4/34 تھی، 33 تھی، یہ 4/34 ہے، 4/34۔ اس میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ معاف کیجیے گا، میرا گلا خراب ہی رہتا ہے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔
یا خفتم جمع کے صیغے میں ارکان اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے. اب جمع کا صیغہ فریقین نہیں بچے، جمع کس سے کہا جا رہا ہے جمع کے اندر؟ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان میں جو ہے شقاق پڑ گیا یا کہ ہاتھوں کو نہ چھو جائے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جمع کے صیغے میں اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اے انتظامیہ کے آفیسرز، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ بات ان کی بہت بڑھ گئی ہے، تو ایک جیوری جرگا جو ہوتا ہے، جرگوئی جو ہوتے ہیں، بلاؤ مرد کی طرف سے اور ایک جرگوئی عورت کی طرف سے. جیوری بٹھاؤ، یہ بلا لو اور کیس کا فیصلہ کرانے کی کوشش کرو. گویا کہ کیس فریقین کی طرف سے قرآنی آرڈر 4/65 کے تحت عدالت میں سبمٹ کر دیا گیا تھا. جیسے ہی وہ ڈسپیوٹ بنا تھا، کیس عدالت میں چل رہا ہے. پھر آ جائیے 4/33 پر، واللاتی تخافون نشوزہن. پھر اگر تم دیکھو، اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے، شوہر سے نہیں، اتھارٹی سے. پھر تم اگر دیکھو کہ عورت سرکشی پر اتری ہوئے باز نہیں آ رہی ہے، تو آرڈر جاری کر دو شوہر کو ان کی خلوت سے علیحدگی کر لو. یہ کورٹ سے آرڈر آ گیا. پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اتھارٹی اسے بدلی سزا بھی دے سکتی ہے. عورت کو اتھارٹی دے گی، شوہر کو اجازت نہیں ہے چترول کرنے کی، سرکشی سے تو پھر اس کو بدنی سزا بھی دے سکتی ہے. وضربوہن. انتظامیہ کے پاس لیڈیز آفیسرز ہوتی ہیں، پولیس آفیسرز، وہ ان کو بدنی سزا دیں گی. پھر اگر یہ اتھارٹی کے آرڈرز کی پاسداری کریں تو پھر زیادتی مت کرو. بس اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے شوہر جو اس کا سرپرست ہے، اس کی سرپرستی تسلیم کر لے. اتنا ہی ہے بس. شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، چونکہ وہ گھر کا سرپرست ہے، مینیجر ہے، لہذا معروف باتوں میں گھر کے تمام ممبرز بشمول بیوی اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی. یہ انتظامی معاملہ ہے، ورنہ گھر نہیں چلے گا، انتشار کا شکار ہی رہے گا. انتظامی معاملات میں کسی ایک کی سربراہی قبول کرنی پڑتی ہے، ورنہ گھر نہیں چلے گا. بس اتنا ہی فرق ہے جسے آیت وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً 2/228 میں بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر صرف 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے. مردوں کو عورتوں پر صرف 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے. وہ یہی برتری ہے کہ انتظامی معاملات میں اس کی چلے گی. سپوز مرد کہہ رہا ہے کہ قورمہ پکائے گا، عورت کہہ رہی ہے کہ بریانی. اب پڑ گئی ٹائی، اب کیا کریں؟ لہٰذا ایک کی بات مانی جائے گی نا، سرپرست کی مانی جائے گی، مرد کی مانی جائے گی. یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مینیجر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کی چترول کرنا شروع کر دے. نہیں جناب عالی، اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو پھر یہ ڈسپیوٹ بن گیا ہے. پھر اس کو قضیے کو پہنچاؤ وہاں اتھارٹی کے پاس. یہ ہے قرآنی سسٹم. جناب عالی السلام.